مجھے آج کسی نے دکھلایا کہ کوئی بریلوی حضرات کا کوئی مولوی ہے، میں نام بھی نہیں جانتا، انہوں نے کہا کہ جی اس نے تردید کی ہے کہ مولانا مکی صاحب جو حرم میں بیٹھتے ہیں درس دیتے ہیں، انہوں نے جو واقعہ بیان کیا ہے کہ مولوی اسماعیل سے میری ملاقات ہوئی تھی، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ ان کی مولوی اسماعیل سے ملاقات ہوئی تھی؟ اللہ کے بندے، چلو وہ میری ملاقات تو جھوٹ ہے، ہمارے علاقے میں ٹھل حمزہ کا موضع ہے، اسلام پور بستی ہے، وہاں مناظرہ ہوا باقاعدہ، اور مناظر ہماری طرف سے حضرت مولانا دوست محمد صاحب قریشی تھے، اور شیعہ کی طرف سے مولوی اسماعیل تھا، اور اللہ کی رحمت سے میں اس وقت حکم تھا چونکہ میں وہاں چیئرمین تھا۔ تو اس ملاقات کو تو مان لو، وہ تو ہزاروں بندوں نے دیکھی تھی نا، چلو ٹرین والی ملاقات کسی نے نہ دیکھی ہو، لیکن یہ ملاقات جو ہے یہ تو ہزاروں لوگ تھے۔ اور آج تک مجھے یاد ہے کہ مولوی اسماعیل جب کھڑا ہوا تو اس نے سب لوگوں سے کہا کہ بھی سنی ہو یا شیعہ ہو، ایک دفعہ درود شریف پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ اس سے اس نے شروع کیا۔ اچھا، اب درود کا کون انکار کرتا ہے، سنی ہو یا شیعہ ہو؟ سب نے پڑھ لیا جیسے کسی نے پڑھا۔ اب جب جواب کے لیے حضرت مولانا دوست محمد صاحب قریشی کھڑے ہوئے تو انہوں نے تو جواب دینا، انہوں نے کہا بھی سارے ہزار ایک دفعہ کلمہ شریف پڑھو۔ تو سب نے کلمہ، انہوں نے کہا نہیں، سنی شیعہ سب پڑھو۔ اب جب سب نے کلمہ پڑھ لیا تو نے کہا مولوی اسماعیل تم نے درود پڑھا ہے وہ تو غلط ہے، تم درود پڑھنا بھی نہیں جانتے ہو، میرے لیے مناظرے کے لیے آ گئے ہو۔ انہوں نے کہا کیسے غلط ہے، آپ قرآن سے ثابت کریں۔ تو حضرت مولانا دوست محمد صاحب قریشی نے یہی آیت پڑھی کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ قرآن میں ہے صلاۃ کا صیغہ بھی ہے، سلام کا بھی ہے۔ اہل سنت کے درود میں صلاۃ بھی ہے، سلام بھی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ لیکن تمہارے درود میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد تو سلم کا صیغہ نہیں ہے، تو قرآن کے مخالف ہے، تمہارا درود ناقص ہے۔ اتنی دیر میں انہوں نے شاید پہلے انتظام کیا ہوا تھا، ان کو پتہ تو تھا ہم نے شکست کھانی ہے، باطل ہمیشہ شکست کھاتا ہے۔ تو پولیس آ گئی، جی خطرہ ہے، جی نقص امن کا خطرہ ہے، مناظرہ بند کر دیں۔ میں نے کہا بھی میں ذمہ دار ہوں، کوئی نقص امن نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا جی نہیں حالات ایسے ہیں، اور بس ان کو تو بہانا چاہیے۔ اتنی دیر میں مولوی اسماعیل صاحب کتابیں اٹھا کے بھاگ گئے کہ جی نقص امن کا خطرہ ہے۔ اب اس ملاقات کو تو اللہ کے بندے ہزاروں بندوں نے دیکھا ہے نا، یہ تو جھوٹ نہیں ہے نا۔ تو اس لیے ایسی باتیں کہنا کہ انہوں نے حرم میں بیٹھ کے جھوٹ، مجھے کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی؟ پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ مولوی اسماعیل مر گیا، میں نے تو الٹا تعریف کی تھی اس کی کہ اس نے کہا میرے معلومات جو ہیں صحیح یا غلط، وہ بڑا مولوی تھا، عالم تھا، اور دیوبند کا فارغ تھا، بعد میں شیعہ بن گیا۔ میں نے تو تعریف کی، میں نے اس کو کہا اللہ کے بندے تم اتنے بڑے عالم ہو، تم نے شیعہ مذہب کیسے اختیار کرے؟ انہوں نے کہا یار تمہارے سنی مذہب میں کوئی رعایت نہیں ہے، شیعہ مذہب میں عورت بھی ہے، دولت بھی ہے، مرنے سے پہلے میں توبہ کر لوں گا، مجھے پتہ ہے کہ یہ باطل مذہب ہے۔ میں نے کہا یار توبہ کا موقع تمہیں مجھے سے نہ ملے پھر کیا ہوگا؟ تو بہرحال یہ ہے کہ مجھے ایسی باتوں کے لیے، یہ کوئی ایسی بات تو نہیں نا کہ جس میں کوئی انسان کسی کے لیے جھوٹ بولتا ہو، یہ تو ایسے افدارہ واقعات۔ بلکہ ایک دفعہ حضرت طوسی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی اس کا مناظرہ تھا، تو مولانا عبدالستار طوسی نے شرط کی کہ مولوی اسماعیل اور مجھے گھر کی چھت پہ اوپر بٹھا دو، نیچے پیرا لگا دو، یہ بھاگ جاتا ہے۔ انہوں نے کہا ہم دونوں چھت پہ کھڑے رہیں گے جب تک مناظرہ ختم نہیں ہوگا، میں اس کو بھاگنے نہیں دوں گا۔ تو ایسے واقعات ہوتے ہیں اللہ کے بندے۔ باقی جو آپ نے کہا ہے کہ میں نے مولانا احمد رضا کے خلاف بات کی، میں نے تو خود کئی دفعہ کہا کہ مولانا احمد رضا خان بریلویوں کا بہت بڑا عالم تھا۔ اتفاق ہے، انسان ہے، بھول جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے۔
حتیٰ کہ اس کا جو فتاویٰ ہے اس میں بڑی قیمتی اور گہری باتیں بھی ہیں۔ تو اس لیے اللہ معاف کرے، ہم جھوٹ نہیں بولتے، لیکن بات یہ ہے کہ جو ہو تو اس کو کہاں چھپاؤ گے؟ اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کو کہاں چھپاؤ گے؟ اب وہ باتیں چھپ تو نہیں سکتے کہ نا، اب ہمارے علماء نے اگر فتویٰ دیا ہے وہ چھپ تو نہیں سکتا نا۔ اسی لیے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تقسیم کی تھی کہ مولانا الیاس کے ذمہ لگایا تھا کہ پورے عالم میں دین کی دعوت دو، تبلیغ کرو، بس کوئی مسئلے شسلے نہیں، لوگوں کو بس یہ کلمہ سکھاؤ۔ اور اسی طرح حضرت مدنی کے ذمہ لگایا تھا کہ تم کفار اور انگریزوں کے خلاف جہاد کرو، سیاسی طور پہ مقابلہ کرو۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے ذمہ لگایا تھا، اور حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب کے ذمہ لگایا تھا کہ تم فتویٰ مرتب کرو تاکہ لوگ جھوٹے فتوے بنائیں گے تو کوئی سچا فتویٰ تو سامنے ہو نا۔ اور حضرت تھانوی سے کہا تھا کہ تم نظام خانقاہی کو سنت کے مطابق زندہ کرو۔ یہ ساری تقسیم حضرت نے کی تھی اور سارے حضرت کے شاگرد تھے، اور آج تک وہی تقسیم چل رہی ہے۔ اس لیے بہرحال ہم تو الحمدللہ ثم الحمدللہ سب کے لیے دعا مانگتے ہیں، کسی سے کوئی ذاتی دشمنی بھی نہیں ہے اور نہ ہم کسی کی اہانت کرنا چاہتے ہیں۔